یہ صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہیں دی جو قرآن کریم کے جمع کرنے پر دی تھی؟ یعقوب صاحب کا سوال جو ہے نا، اس میں یہ بات جو ہے سمجھنے کی کہ حدیث جو ہے اصل میں یہ کوئی کتاب نہیں ہے کہ تدوین ہوتی، سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہے ایک کتاب، وہ لکھی جا سکتی تھی، لکھوائی۔ حدیث ہے ایک طرز عمل، کیا آپ نے کام کیا امت میں پھیل گیا، لکھنے کی نہیں، وہ تو ساری امت میں رائج ہو جاتا تھا۔ اذان چل پڑی، نماز چل پڑی، وہ لکھنے کی بجائے تعامل میں آ جاتی، کسٹم بن جاتا تھا، رواج۔ اس لیے اس کی حفاظت اتنی ہوئی کہ قرآن مجید تو حافظوں کو یاد کرنا پڑتا، سنت آٹومیٹک محفوظ ہوگی پوری امت میں۔ آپ پریشان نہ ہو، جو بنیادی تعلیم ہے اسلام کا ڈھانچہ سب فرقوں میں محفوظ ہے۔ یہ نماز کی چند باتیں جو نا چونکہ ان کو لوگ اچھالتے رہتے ہیں، اس لیے عام آدمی محسوس کرتا ہے یار گڑبڑی گڑبڑ، کوئی گڑبڑ نہیں۔ اخلاقیات، کردار اور زندگی کے سارے ماحول سب کے پاس محفوظ۔ حضور کی باتیں کتاب نہیں تھی کہ لکھی، اسی وقت امت عمل کرتی تھی، چل پڑتی تھی، ہر مسجد میں اس پر عمل ہوتا تھا۔ اور عدالتوں میں یعقوب صاحب قاضی فیصلے کرتے تھے، جب اسلامی حکومت کے قاضی بیٹھتے تھے ہر معاملے میں وہ پوچھتے تھے کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا، صحابہ نے کیا، یعنی حفاظت کے اتنے ذرائع تھے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر امت کے تعامل میں آ جاتی تھی۔ قاضی اس پر فیصلے کرتے تھے اور مجتہدین ایک ایک حدیث پر بحث کرتے تھے۔ ان میں جو ہمارے جیورسٹ سے قانون دان بحثیں ہوتی تھی، فقہ کی کتابیں آپ پر ایک ایک شے پر ان کی نظر تھی کہ اس کے پاس یہ روایت ہے، اس کے راوی پرکھتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضور نے کو روکا ہوا تھا، یہ بھی غلط بات ہے کہ 200 سال بعد لوگوں کو یاد ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ 200 سال کی کون سی کتاب ہے؟ یہ ساری پہلے کی کتابیں، امام مالک کی موطا، امام محمد بن حنبل کی مسند، اور جس نے جس شہر میں لکھی ہے کتاب، ان بخاری وغیرہ مسلم سے پہلے سارے مرکزی شہروں میں پہلی صدی میں۔ اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ اجمی لوگوں کی ساز ہے۔ وہ اجمی کون کبرا؟ سارے تو عرب سے، امام شافعی عربی ہے، مطلب بھی ہے، امام محمد بن حنبل شیبانی ہے، امام مالک یمنی اسبئی ہے، سارے عرب انہوں نے سنت اکٹھی کی، اور ان کا صحیح ہونا ایسا ہے۔ آپ ایک ہی مثال لے لیں، یہ ذرا کار سن جی، حدیث کی تدوین۔ حدیث کی تدوین تو حدیث کے بارے میں پریشانی صرف ان لوگوں کو جو سنی سنائی باتوں میں۔ ایک امام وہب ابن منبہ ہوئی، یمنی ہے، امام حضرت ابو ہریرہ کے ہم وطن ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یعقوب صاحب ایک صحیفہ لکھا جو حضرت بیان کرتے تھے، ابو ہریرہ وہ نوٹ کرتے رہے۔ وہ صحیفہ دنیا کی لائبریری میں محفوظ تھا، مسلمانوں کو نہیں ملا، یہ تابعی مخطوط تھا، تابعی، اور حضرت ابو ہریرہ کے ہم وطن ہیں یمنی، ان کے پاس آئے، پہلی صدی کی بات۔ وہ صحیفہ مل گیا، یعنی وہ تحریر جو تھی کرنی، یورپ والوں نے لوٹ لیا نا ہمارا سب کچھ، ان کے پاس تو محفوظ ہے، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کچھ ظلم بھی کرتے ہیں۔ وہ جب نکلا اور اس کو لوگوں نے ایڈٹ کیا، چھاپا، اب مستشرقین جو تھے کافر عیسائی یہودی، انہوں نے کہا اب پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی حدیثیں جعلی ہیں، کیونکہ اسی صحیفے کے حوالے سے مسند احمد بخاری مسلم میں حدیثیں تھی کہ وہب بن منبہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اس طرح بیان کیا۔ انہوں نے کہا اب ٹیلی کریں گے، اگر یہ نہ آپس میں موافق ہوئی ہم دعائی دے دیں گے کہ یہ اصل نسخہ نکلا ہے، آپ کی کتابیں جھوٹی۔ یہ حوالہ دیتی تھی وہب کا، وہ تو باتیں اور نکلی، مگر آپ حیران ہوں گے کہ سوائے ایک آدھ لفظ کی کمی بیشی کی کاتب کی کوئی فرق نہیں کرا۔ سب نے تسلیم کیا کہ واقعی حدیث جو ہے نا یہ بڑی احتیاط سے مدون ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے چھاپ دیا، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مولانا عبدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، وہ پڑھیں، اس کا مقدمہ پڑھیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہاں ہر بات جو ہے نا لوگوں نے محفوظ رکھی۔ اگر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو گیا، وہ بھی یعقوب صاحب ایک روایت ہے نا، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ نے اور طرح بیان کیا عبدالرزاق، تب بھی فرق ہو گیا نا، وہ نسخوں کا اختلاف لکھا ہوا ہاتھیوں پر کہ وہ یہاں یہ بولتا تھی، وہ ان بولتا، اتنی یادداشت ہے، رائی محفوظ ہے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کریں کیا؟ حدیث پڑھتے نہیں، آجا علماء جاہلو، کیونکہ بے خبر ہیں، دشمنی کرتے ہیں، پڑھنے کی طرف آئیں تو صحیح، حدیث کی کتابیں دیکھیں۔ جی تو یعقوب صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث کی تدوین کے سلسلہ کے اندر کیا کام کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اس میں بھی جو بات ہے نا یعقوب صاحب کے شاید ذہن میں جو یہ حدیث کے خلاف پرچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے ایسا کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحیفہ خود لکھا تھا، حدیث کا مجموعہ انہوں نے لکھا تھا۔ جی اب دو باتیں یعقوب صاحب ان لوگوں نے بڑی پھیلائی ہیں، جو لکھتا ہے نا مقام حدیث اور ساری، یہ کہتے کہ ابوبکر نے یار اپنی سنی ہوئی لکھی تھی،
اور پھر انہوں نے کہا لاؤ ایک دن منگوایا اور اس کو جلا دیا. انہوں نے کہا نہیں میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں حدیث کا مجموعہ اکٹھا کروں. لوگوں نے کہا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا استخارہ کروں گا. 30 دن استخارہ کیا. بعد میں انہوں نے کہا نہیں میرا یہ فیصلہ ہوا کہ پچھلی امتیں بھی نا انہوں نے اور کتابیں لکھتی تھیں ان کے پیچھے لگ گیا اللہ کی کتاب چھوڑ دی تھی. یہ حدیثیں وغیرہ لکھی گئیں جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے. میں نہیں یہ کام کروں. یہ دو روایتیں یہ ظالم پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم کون تھا؟ خلیفے تھے. ان کو ساری حدیثیں یاد تھی. صحیح غلطی پرکھی جا. جب انہوں نے جلا دیے صحیفے اور ارادہ چھوڑ دیا یہ بعد والوں نے شرارت کی نہیں لکھنا چاہیے. دیکھیں نا کتنا بڑا دھوکہ. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ جن روایتوں سے تم استدلال کرتے یہ دونوں کس سے صحیح ہے؟ ان کے راوی جو ہیں معتبر اگر مطلب کی بات ہو تو لے لو. بے شک انہیں جھوٹی کتابوں میں سے جن کو کہتے مل جائے. اور جو بے شمار باتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر جب کوئی کیس سامنے آتا تھا کہ علم نہیں ہوتا تھا پوچھتے تھے کہ کسی کو رسول اللہ کا فیصلہ معلوم ہے. لوگ بتاتے تھے تو اس کے مطابق فیصلہ. وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے. یہ ان کا الو سیدھا کر کی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. یہ نہیں ثابت ان ویلڈ جس کو کہتے ہیں نا غیر مستند باطل باتیں کوئی ثابت نہیں ہوتی. یہ 30 دن استخارے کی باقی ضرورت یہ ہے حدیث تمہارے؟ پاک میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر العاص حضور کے دور میں لکھتے تھے. وہ نہیں لیکن صحیح حدیث کہ جو سنتے تھے لکھتے تھے. صحیفہ سعد کا اس کا نام رکھا ہوا تھا اپنی نوٹ بک تھی. اور یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا یار تم جو کچھ حضور سے سنتے لکھ لیتے ہو. آپ تو ایک بشر ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں. سب کو نہیں لکھنا چاہیے. چھانٹ کر لکھا کرو. کوئی کام کی بات ہے لکھا کرو. انہوں نے کہا اچھا اس بارے میں حضور سے میں پوچھ لوں گا. تو جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے لوگوں نے مجھے روکا کہ سب کو نہ لکھا کرو یار حضور پر ہر طرح کی حالت آتی ہے غضب کی اور رضا کی. تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلنا. ہر چیز لکھو. وہ نہیں لینا صحیح حدیثوں میں. اور اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث کا علم نہیں صرف عبداللہ بن عمر بن العاص کو زیادہ ہے. یہ لکھ لیتا تھا میں لکھتا نہیں. یہ چیزیں جو صحیح ہے نا ان کا یعقوب صاحب نام نہیں لیتے. اس لیے مطلب براری کرتے ہیں اور یہ ایک ایسے سرمایہ سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں جس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس کوئی نہیں. قرآن کے بعد سب سے بڑا خزانہ کہ ہم اس دور میں بھی حضور سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. ہر بارے میں کیسے بیٹھتے تھے کیسے کھاتے تھے اٹھتے کیسے لباس کیسا ایک جزیہ سے لے کر سارا دین بیان ہوا. کوئی شوق سے پڑھے تو صحیح. اگر پڑھنا ہی تو چلو بے قدری کیوں کرتے ظالمو تم نہیں اس کا علم کو جانتے خاموش رہو. علم حدیث سے زیادہ ببرکت کوئی نہیں.